کے پاس یہی دو چیزیں تھیں. آپ دیکھو صحابہ کی زندگی، تاریخ کے اوراق کا گردانو، وہاں آپ کو صحابی یا تلاوت میں نظر آئے گا یا نماز میں نظر آئے گا. قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس ذریعے تھے، قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ کے پاس کیا تھے، ذریعے تھے، وہ تلاوت کلام پاک اور نماز. ان دونوں سے ہم ان دونوں کا حق ہم تو کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ اور چیزوں سے ان سے منع نہیں ہے. ان کے بھی فوائد بے شمار ہیں، لیکن یہ مقدم ہے. یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اور تلاوت کلام پاک جامع الاذکار ہے. تلاوت کلام پاک کیا ہے؟ جامع الاذکار، یعنی ذکر کی کئی چیزیں ہیں. یا تو بندہ ذکر کرتا ہے نفی اس بات کا لا الہ الا اللہ، یا ذکر کرتا ہے اس میں ذات کا اللہ اللہ کرتا ہے، یا ذکر درود شریف پڑھتا ہے، یا تحمید پڑھتا ہے الحمدللہ الحمد، یا تحلیل یعنی تمجید پڑھتا ہے، یا تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ. اور قرآن میں یہ ساری چیزیں داخل، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے قرآن پاک کو کیا بولتے ہیں؟ جامع اذکار. اذکار بہت قسم کے ہیں اور قرآن پاک جامع الاذکار ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی، اور یہ نص سے ثابت ہے. اور دوسری ایک عبادت ہے جو کسی بھی طریقے سے رد نہیں ہوتی. یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے لفظ طلاق، اگر کسی نے طلاق کہا، چاہے مذاقن کہا یا کہ قصدن کہا، یہ واقعہ ہو جاتا ہے، طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. جی اس نے پڑھا ہے زور سے یوں کرتا ہے تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. کسی بھی طریقے سے وہ کہے، اگر مذاقن بھی کہا یا اس طرح سے بھی کہا. تو اسی طرح سے درود شریف کیا ہے، جس طریقے سے پڑھے، باوضو پڑھے، بے وضو پڑھے، قصدن پڑھے، کسی بھی طریقے سے پڑھے، درود شریف رد نہیں ہوتا. جیسے بھی پڑھے، یہ اس بندے کو فائدے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. ہاں فائدہ تو درجوں کے مطابق ہوگا، لیکن فائدہ ضرور ہوگا. اور اسی طرح سے جو تلاوت کلام پاک ہے یہ مستقل عبادت، لیکن اس کے آداب ہیں، تلاوت کے آداب ہیں. وہ آداب اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ آداب. اسی لیے اسی لیے کیوں کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں. مدرسے کے بچوں کو خود اپنے اندر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں. اب تہجد سے اٹھتے ہیں، قرآن کلام پاک، جب دنیا سو رہی ہے ان کے ہاتھوں میں کلام پاک ہوتا ہے، معصوم بچوں کے ہاتھ، اور اسی کو دن بھر رکھتے رہتے. دنیا سوتی ہے عشاء کے بعد تو یہ پھر بھی اسی کلام پاک ہے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے مدرسے کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت ہے. ساری دنیا سے دوسرے چیزوں میں مشغول ہے، مدرسے کے بچے اللہ کے ساتھ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو زندہ رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر دوسروں تک سناتے ہیں، دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قیامت میں انہی کا سب لوگ رشک کریں گے. مدرسے کے بچوں پر جنہوں نے حفظ کیا اور حفظ کے بعد اس کی کیا کی، قدر بھی کی اور اس کے تقاضوں کا احترام کیا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، شیطان کے شر سے دور رکھے. تو یہ پھر قیامت میں، لیکن یہ پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ہاں کلام پاک کے ساتھ یعنی نسبت جب پیدا ہوتی ہے
اس نسبت کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جیسے اور لوگ ہوں گے نہیں، مدرسے کے بچے بالکل امتیازی شان کے ساتھ رہنے چاہیے. امتیازی شان سمجھتے ہو؟ ڈسٹنکٹیو شان، یعنی جو دوسروں میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو وہ استغنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ، حالانکہ دنیا ان کے پاس کم ہوتی ہے لیکن اندر جو دولت اللہ نے دی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں مدرسے کے بغیر، ان کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم کلام پاک کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ ایسا تعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ تعلق ہمیں نصیب کرے، اور اس رنگ میں ہم رنگ جائیں. اس رنگ میں ابھی کیا عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لی، حضرت ابن عمر نے 12 سال لی. کس میں 12 سال لی؟ یہ سورہ بقرہ صرف یاد ہی نہیں کہ یہ اس کے رنگ میں رنگ جائے، یہ اس کے رنگ میں رنگ جائیں. یعنی جو سورہ بقرہ کہتا ہے یا جو سورہ بقرہ میں جو بھی آیتیں ہیں، ان کی عمل اس کی کیا ہو؟ شاہد ہو. ان کی ہماری عمل اس کے مطابق ہو. اور یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے. کیا ہے؟ مدنی سورہ ہے. یعنی مدنی اس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے جو مدینے میں نازل ہوئی. مدنی اس سورہ کو کہتے ہیں، ان آیتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے یا مکی آیات کہا جاتا ہے. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی. اور ان ہجرت کے بعد جو آیتیں مکہ شریف میں بھی نازل ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کو آئے یا حج کو آئے، تو حج کے دوران یا عمرہ کے دوران جو آیتیں مکہ شریف میں، اگرچہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی لیکن پھر بھی ان کو مدنی ہی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ مدنی ہے. مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، لیکن ایک ہی بار نہیں نازل ہوئی. 286 آیتیں ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہوئی. اور اس میں ایک آیت ہے جو سب سے آخری آیت ہے قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے. کون کہے گا کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا آپ کو نہیں کہا، بچوں سے پوچھا تھا. آخری آیت سورہ بقرہ میں ہے لیکن ہے مکی. آخری آیت ہے سورہ بقرہ میں جو مدنی ہے، لیکن آخری آیت 10 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع میں جو نازل ہوئی تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. وَاتَّقُوا يَوْمًا. اب یہاں سے قرآن کریم کا یعنی مزاج اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. آخری آیت پر غور کرنا چاہیے. وَاتَّقُوا، اتنا قرآن کریم میں اتنے مضامین، اتنی چیزیں، اور آخری سورت جو پوری سورت نازل ہوئی آخری وہ کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ. جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کوئی نہیں رویا، ابو بکر رویا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے جو ابو بکر کو دیا ہم اس کا رشک بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہمیں حاصل ہو تو اب رشک کرنا کیا پڑے. اللہ نے جو ابو بکر کو دیا ہم اس پر رشک بھی نہیں کرتے. اذا جاء نصر اللہ، اب دیکھو اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے، والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اس میں داخل ہو جائیں گے. اب اس میں رونے کی کیا بشارت ہے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. یہ فہم قرآن جو ہوتا ہے اس کے مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں. یہ جو علم ہے، علم سمجھو، اگر علم کو مثال آپ دیں گے ایک بحر کے ساتھ، ایک سمندر کے ساتھ،
इल्म इलाही को। अब समंदर से क्या निकलती है? छोटे से दरिया निकलते, समंदर से क्या निकलते? छोटे से दरिया निकलते हैं। जो अंबिया का इल्म है ये मिसले दरियाओं के है जो समंदर से निकला हो। और दरिया से क्या निकलते हैं? और छोटी सी नदियां निकलती हैं जी। ये जो खुलफा होते हैं वो खुलफा, वो उनका इल्म। और उन छोटी नदियों से क्या निकलती हैं? छोटी नालियां निकलती हैं, ये उलमा का इल्म। और उन नालियों से फिर वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से, उनको कहते हैं छोटी छोटी, वो यानी ये आवाम का इल्म। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के बाद और असल इल्म की इंतहा अल्लाह के पास होती है, और वो तो बेइंतहा है, उसमें कोई इंतहा नहीं, उसमें कोई हद नहीं। तो अल्लाह का इल्म, और अल्लाह ताला अपना इल्म बकदरे यानी इस्तिताअत, बकदरे इस्तिताअत बंदों को अता कर देता है। अगर ये बहर समंदर अगर दरिया में आ जाए तो दरिया का हो जाएगा, रहेगा। अगर वो दरिया किसी नदी में आ जाए वो नदी रहेगी, उसमें तुगयानी आएगी। इसी अल्लाह हज़रत के आगे आगे चलो, वो नदी बड़ी नदी है, छोटी नाली में है। इसी तरह से अगर उलमा का इल्म आवाम में वो तहम्मुल नहीं, आवाम अगर उलमा के इल्म से बाखबर हो जाए तो इमाम राजी ने क्या, उनसे दूर हो जाएंगे। अगर उलमा खुलफा का इल्म पर यानी ये क्या कहते हैं दस्तरस पर फनबाजू, अगर खुलफा अंबिया के इल्म पर मुत्तला हो जाए फखालफू, ये इल्म जो है ये अल्लाह ताला दर्जे बदर्जे देता है, इसीलिए अवाम जो है गलतियां कर जाते हैं। फलां वली कामिल ने, फलां बुजुर्ग ने ऐसे कहा तो लगाया इतराज, और उसकी मिसाल देते हैं। अरे बेवकूफ, तुम्हारा तो इल्म वहां कहाँ पहुंचेगा, तुम वहां कहाँ पहुंच सकता है, तू क्या कयास करता है, तुम्हारे अंदर इतनी इस्तिताअत ही नहीं कि उस पर आप यानी जो किसी पर तबसरा करे, जो किसी पर कमेंट करे। तबसरा कौन करता है, कमेंट कौन करता है किसी चीज पर? जो उसका एक्सपर्ट हो, जो उसका माहिर हो, जो उसके बुनियादियात को समझता हो। जब उसको ये इल्म देगा भी उसका पता नहीं तो उस पर राय नहीं करना। तो ये अवाम जो एतराज़ात करते हैं अवलियाए किराम पर या उलमाए ख़ास पर या बुज़ुर्गान दीन पर, ये उनकी अपनी कम फहमी होती है। वो उनका वो अमल जो होता है वो शरीयत से बाहर नहीं होता, लेकिन इसको वो दर्जा है नहीं, ये तो अपने महदूद ज़ाविये से देखते हैं, समझे। तो ये बात इन्हें मैं इसलिए अर्ज कर रहा कि ये दर्जे मुख्तलिफ होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कितने लगे? 12 साल लगे। हाँ, मैं अर्ज ये करा कि अबू बकर ही समझे, दूसरे सहाबा नहीं समझे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यही जो है फर्क मरातिब है। क्या है? फर्क मरातिब है। जो फहम अल्लाह ने, जो फहम अल्लाह ने अबू बकर को दिया था दूसरों को नहीं दिया था। इसीलिए फरमाया कयामत में पूरी उम्मत के लिए एक जलवा होगा दीदार इलाही का, और अबू बकर के लिए अकेले एक जलवा खास होगा, सिर्फ उनके लिए होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, हज़रत अबू बकर का एक दिन और एक रात उमर की पूरी जिंदगी, मुकाबला नहीं हो सकता।
बराबर नहीं हो सकते।